دل بدل دے، میرا 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 غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے روشناس کرانے جا رہے ہیں جن کا نام آپ کے لیے یقیناً نیا نہیں ہوگا کہ ان کا کام دنیا بھر میں ان کا تعارف بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں میری مراد ڈاکٹر عمار سعید ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے حالات کے متعلق بتائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں اور پھر اس سے دین کا کام بھی لے لیا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کا کرم ہے، اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ کسی شخص کے دل میں اپنے اور اپنے رسول کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عمار سعید کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ وہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر عمار سعید کا تعلق راجپوت جیولرز خاندان سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا خاندانی کاروبار بھی جیولری سے وابستہ ہے۔ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے اور نوجوانی کا زمانہ دبئی میں گزارا۔ دبئی ہی میں ان کا فیملی کا جیولری کا شو روم تھا، تاہم پھر وہ 25 سال پہلے نیو یارک آ گئے۔ نیو یارک میں ان کا خود کا کروڑوں روپے مالیت کا انٹرنیشنل ڈائمنڈ ٹریڈ مارک کارپوریٹ بزنس تھا اور زندگی میں ہر طرف بے فکری کا سما تھا، گھومنا پھرنا، یہاں تک کہ ہر ہفتے جہاز پر ہوتے۔ امریکہ کی 50 میں سے 40 ریاستیں ڈاکٹر صاحب دیکھ چکے تھے۔ غرض زندگی میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ گوگل پر ان کی کمپنی نمبر 1 پر تھی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے، ایک راستہ اس نے منتخب کیا ہوتا ہے اور ایک راستہ اللہ پاک نے انسان کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، اور مصروفیت بھری زندگی میں اچانک انسان کو اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا گیا راستہ مل جاتا ہے، جیسے انسان کو اس کا حقیقی مقصد مل جائے۔ 15 برس پہلے ڈاکٹر عمار سعید کی زندگی میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ایک کزن جن کا نام وقار تھا اور وہ بنیادی طور پر تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے، نیو یارک آئے۔ شاید اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں یہ نیک کام سر انجام ہونا لکھا ہوا تھا۔ وقار صاحب نیو یارک آئے اور انہوں نے نیو یارک کے تبلیغی مرکز میں کچھ وقت گزارا۔ انہوں نے ڈاکٹر عمار سعید کو بھی مرکز آنے کی دعوت دی۔ اتنے سال نیو یارک میں رہنے کے باوجود یہاں کے دعوت تبلیغ کے مرکز سے واقف نہ تھے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ محفل میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ انہوں نے تبلیغی جماعت میں وقت لگانا شروع کر دیا، جس سے اصلاح ہونی شروع ہو گئی۔ دل کی حالت بدلتی گئی۔ پہلے دنیا اور کاروبار کی طرف سارا دھیان تھا، جو اب آخرت کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ آخرت کی فکر ایسا نسخہ کیمیا ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی موم کر دیتا ہے اور آدمی اپنے اعمال درست کرنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر عمار سعید کی بھی دنیا بدل چکی تھی۔ انہوں نے گھر کو تمام سیریز اور کیسٹس اور فلمز سے پاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامک ٹی وی کا انتظام کیا تاکہ گھر کی خواتین و حضرات کی اصلاح ہو سکے، اور پھر انہوں نے اصلاحی بیانات شروع کر دیے، جس سے گھر والوں میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے شعور جاگا اور ان کی کافی اصلاح ہوئی۔ دین کا کام ایسا ہے کہ اس میں آزمائشیں بھی بہت آتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پر ایسا وقت بھی آیا کہ بے انتہا غربت تھی، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ کہاوت ہے کہ اللہ پاک دنیا میں جس پر جتنی بڑی آزمائش ڈالتا ہے، آخرت میں اسے اتنا ہی بڑا درجہ عطا کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اللہ پاک نے آزمائش میں ڈال دیا اور سب کچھ واپس لے لیا، اور انہوں نے کئی سال تکالیف میں گزارے اور اللہ پاک کو پکارتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے کرم کیا، جتنا کھویا تھا اس سے بھی زیادہ عطا کر دیا۔ ڈاکٹر عمار سعید نے جب کچھ سال تبلیغی جماعت میں گزارے تو ان کے اندر دین کے متعلق علم حاصل کرنے کی تڑپ جاگ اٹھی۔ اس وقت ان کے علم میں نہیں تھا کہ اسلام میں کئی فرقے ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے فرقے ہی کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ تب ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ان فرقوں سے ہٹ کر صرف قرآن و حدیث کو تھامے رکھیں گے اور اسی کی تبلیغ کریں گے۔ پھر اللہ پاک کا خاص کرم ہوا کہ ان کی ملاقات علماء حق سے ہوئی، جو فرقہ واریت کی بجائے قرآن و حدیث کی تعلیمات دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عمار سعید نے اسلامی کتب کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی کتب کا بھی مطالعہ کیا۔
اسی دوران ڈاکٹر عمار سعید کو یہ شوق پیدا ہوا کہ غیر مسلموں کو دین حق کی دعوت دی جائے۔ وہ ہر سال ہزاروں قرآن پاک اور اسلامی کتب لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اور اللہ پاک کے کرم سے کتنے ہی لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ جب ان کا دعوت کا کام دنیا میں پھیلا تو دوسرے ممالک سے لوگ اسلامک سوالات پوچھنے کے لیے رابطہ کرنے لگے، اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ کتنے لوگ دوسرے ممالک سے فون پر ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اسی دوران انہوں نے خود بھی اسلام اور عیسائیت پر بہت سی کتب لکھی جو مختلف سٹورز اور آن لائن سٹورز پر دستیاب ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ تصنیف ہولی بائبل دا موسٹ ڈینجرس بک آن ارتھ ہے، جس پر عیسائی پادریوں نے ان کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دی۔ وہ دین کی دعوت دیتے رہے، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک اور اسلامی کتب مفت تقسیم کرتے رہے، جس کی برکت سے کئی غیر مسلم ان کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر عمار سعید نے حدیث اور فقہ کی کتب کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دین اسلام کی اصل یہی ہے کہ آدمی خود کو قرآن اور حدیث سے جوڑے رکھے۔ یہی اسلام ہے، اور حتی الامکان فرقہ بازی سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمان صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے جڑے رہیں۔ قرآن اور حدیث کے بعد سب فتنے کے دروازے ہیں، اور مسلمان کا فوکس دین کی دعوت سے ہٹ کر فتنہ بازی میں چلا جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر عمار سعید صاحب کا آن لائن نیٹ ورک وسیع ہوا تو دنیا کے دوسرے ممالک سے سوالات ان تک آنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب دنیا کے پہلے عالم دین ہیں جو 2 زبانوں میں مسئلے مسائل پر بات کرتے ہیں تاکہ دین کی بات ساری انسانیت تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر صاحب کو جب محسوس ہوا کہ ہر طرف فرقہ واریت کی آگ پھیل چکی ہے اور عام آدمی کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، ایسے میں حقیقی اسلام یہی ہے کہ عوام تک قرآن و حدیث کی بات پہنچائی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آن لائن ملٹی پروجیکٹ پلان کیے، اور یہ بالکل نئی بات تھی۔ ڈاکٹر عمار وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ آن لائن نیٹ ورک بڑھایا جائے تاکہ سرچ کرنے سے لوگوں تک صحیح تعلیمات پہنچیں۔ 15 سال پہلے ڈاکٹر عمار نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن آف نیو یارک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات عوام تک پہنچانا تھا تاکہ لوگ اپنے اپنے فرقے کی بجائے واپس قرآن اور حدیث سے جڑ جائیں۔ دراصل فرقہ واریت کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا والا اسلام درست ہے۔ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ لوگوں تک قرآن و حدیث کا درست علم پہنچایا جائے۔ ڈاکٹر عمار سعید نے اس بات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور ان کی علمی گفتگو دنیا بھر میں پھیلنے لگی۔ اب تک ہزاروں مسائل پر بات ہو چکی ہے۔ اسی دوران اسلامی کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اس وقت تک وہ 15 سے زائد کتب کے مصنف ہیں، اور اللہ پاک نے توفیق دی تو سینکڑوں کتابیں مزید لکھنے کا پلان ہے۔ ڈاکٹر عمار سعید شریعہ کونسل آف امریکہ کے صدر اور مفتی بھی ہیں، جو دنیا بھر میں سینکڑوں خاندانوں کی رہنمائی کر چکے ہیں۔ اللہ پاک کی توفیق سے ان کے ہاتھوں سینکڑوں گھر ٹوٹنے سے بچ چکے ہیں۔ صرف امریکہ میں نہیں بلکہ دنیا بھر سے مسلمان ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے رہنمائی لیتے ہیں اور خاندانی مسائل میں ان سے مشورے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عمار سعید سائیکالوجی کاؤنسلر بھی ہیں، یعنی انہیں جنات، جادو، کالا علم اور نفسیاتی مسائل کے علاج میں بہت مہارت حاصل ہے۔ دنیا بھر سے ایسے مسائل کا شکار لوگ ان سے اپنا علاج کرا چکے ہیں۔ ڈاکٹر عمار سعید کا کہنا ہے کہ میں نے زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا ہے جو اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ ایک دیندار گھر میں پلے بڑھے بچے کے لیے دینی کام کرنا نہایت آسان ہوتا ہے، لیکن ایک دولت مند گھرانے کے بچے کو دین کی راہ میں چلنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ جنید جمشید کی مثال تو سامنے ہے کہ ان کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے۔ جس کی زندگی ہیرے جواہرات میں گزر رہی ہو، اس کے لیے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کرنا ایسا آسان کام نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عمار سعید کی زندگی کے 15 سال سخت آزمائش بھرے تھے، اپنوں اور غیروں کے طعنے اور مختلف شکلوں میں شیاطین کے حملے تاکہ دعوت کے کام میں رکاوٹ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل اس قدر زیادہ تھے کہ بعض اوقات بینک بیلنس مائنس میں ہو جاتا، لیکن اللہ پاک آزمائشوں کے بعد آسانیاں بھی عطا کرتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈبل میجرڈ 10 ڈگری ہولڈر ملٹی ٹیلنٹڈ تعلیم یافتہ ڈاکٹر عمار سعید نے نوکری اور کیریئر کے بجائے
اپنی پوری زندگی اللہ پاک کے دین کے لیے وقف کر دی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک کچھ لوگوں کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے اور کچھ کو آخرت میں، اور موت کا بھروسہ نہیں کب آ جائے، تو انسان اللہ کی خاطر جتنی محنت کر لے تاکہ اس دنیا سے فائدہ اٹھائے اور اللہ اس سے راضی ہو۔ اللہ پاک نے ڈاکٹر عمار کے ذریعے اپنا دین کروڑوں مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچایا۔ اس دور میں دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ پاک کی توفیق سے دین کے لیے وقف کر رکھی ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں دین بانٹنے کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے لیے قابل فخر ہے کہ ڈاکٹر عمار سعید پہلے پاکستانی اور دنیا کے پہلے مسلمان ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے اسلامک کانٹینٹ پروڈیوسر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے سب سے بڑے آن لائن دعوی نیٹ ورک کے بانی ہیں، جس میں 5000 سے زائد ویب سائٹس ہیں، ہزاروں قرآن کی ویب سائٹس، ہزاروں احادیث کی ویب سائٹس، ہزاروں تعلیم کی ویب سائٹس، ہزاروں کتب کی ویب سائٹس، ہزاروں بیانات کی ویب سائٹس، سینکڑوں یوٹیوب چینلز، سینکڑوں سوشل میڈیا اسلامک گروپس، 20,000 سے زائد اسلامک کتب کی لائبریری۔ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ گوگل پر سرچ کرتے ہوئے جو زیادہ تر اسلامی معلومات آتی ہیں وہ انہی کے نیٹ ورک اور ویب سائٹ سے آ رہی ہوتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن اسلامک لائبریری انہی کی ہے، جہاں 20,000 سے زائد کتب موجود ہیں جو سب مفت میں صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ 50 سے زائد زبانوں میں قرآن پاک کے ہزاروں تراجم جو PDF میں کئی ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کام سے رقم نہیں کمائی جا رہی، یعنی گوگل ایڈسنس یا ڈونیشنز وغیرہ سے کچھ نہیں کمایا جا رہا، یہ سب کچھ مفت کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ پاک کے دین کے کام کو خلوص نیت سے کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک اور قابل فخر کام عالم یونیورسٹی کا 2021 میں قیام عمل میں آیا ہے، جس میں دنیا کی کسی بھی آن لائن اسلامک یونیورسٹی سے زیادہ اسلامک کورسز موجود ہیں۔ آج ان کے انٹرنیشنل دعوی نیٹ ورک سے 100 سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہماری سوسائٹی میں کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ اور رسول کی محبت میں کن کن تکالیف سے گزرے اور انہوں نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دے رکھی ہیں۔ ایک پرآسائش زندگی کو چھوڑ کر دین کی خاطر مشکل راستہ اختیار کرنا تاکہ اللہ اور رسول اللہ راضی ہو سکیں۔ یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے کہ ڈاکٹر عمار سعید پہلے پاکستانی اور دنیا کے پہلے مسلمان ہیں جن کا اتنا بڑا اسلامک دعوی نیٹ ورک جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر ڈاکٹر عمار سعید کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کی آزمائشیں دور فرما دے کہ وہ ایسے ہی دین کا کام سر انجام دیتے رہیں۔ یہ دین کا کام کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے کہ اس کی بدولت دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں گھروں میں دین اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں، اور وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب میں دین کے کام کے لیے ایسا ہی جذبہ پیدا کرے، آمین۔